سورہ شعراء آیت 142 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ جب قالا کہا لہم ان سے اخوہم ان کے بھائی صالح نے الا کیا نہیں تتقون تم تقوی اختیار کرتے۔ جب اس قوم کی طرف حضرت صالح کو بھیجا گیا تو وہ ان سے کہہ کے آ رہے ہیں، کس چیز کا تقاضا کر رہے ہیں، کس چیز کا حکم دے رہے ہیں، وہ ہے تقوی۔ اب تقوی کا نہ ہونا ہی اصل فساد ہے۔ اگر آپ اس فساد سے، اس گڑبڑ سے، اس ناکامی سے، اس بربادی سے، اس بدبختی سے، اس لعنت سے بچنا چاہتے ہو تو راستہ ہے تقوی کا۔ تقوی اختیار نہ کرنے پر قومیں کیا کر دی گئی؟ ان کو تہ و بالا کر دیا گیا، ان پر عذاب بھیجا گیا۔ جس تقوی کو ہم کچھ اہمیت نہیں دیتے، وہ کیا حکم دے رہے ہیں؟ تقوی کا حکم۔ کیوں نہیں تم تقوی اختیار کرتے؟ جب ان کی گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ تقوی نہ ہونا تھا۔ کسی نہ کسی طرح آئیڈیا تو ہوتا ہے، مانتا تو ہوتا ہے کہ یہ جو کائنات ہے اس کا کوئی بنانے والا بھی ہے۔ وہ اللہ پر بھی یقین رکھتے تھے۔ مشرکین مکہ تو بالکل مانتے تھے اللہ ہے، اور اس کا یہ بھی مانتے تھے یہ کعبہ تو اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، لیکن کیا تھا؟ تقوی نہیں تھا۔ اللہ کی ذات، تقوی کیا ہے؟ پورے کا پورا اللہ کی ذات کا ہو جانا، جیسے وہ ذات کہے ویسے کرنا، یہ ہے تقوی۔ اپنے مالک کا ہو جانا، اپنے خالق کا ہو جانا، اپنے رب کا ہو جانا ہے تقوی، بس اسی کی ماننی۔ میرا جو راستہ ہے، میرا طریقہ ہے، وہ وہی ہے جس کا مجھے اللہ یا اس کے بھیجے ہوئے رسول مجھے جو حکم دیں گے، بس میں نے وہی کرنا ہے۔ میں تب بچ پاؤں گا گناہوں سے، نافرمانیوں سے، ظلمتوں سے، حرام سے تب بچ پاؤں گا جب میں اس راستے پر چلوں گا، جب میں ان کا حکم مانوں گا۔ تو وہ حکم لے کر آئے کہ تم یہ کرو، یہ نہ کرو، تم اللہ کے ہو جاؤ۔ تم اللہ سے کیوں دور ہوئے ہو؟ تم اللہ کے نافرمان کیوں ہو گئے ہو؟ کیوں تم عیش دنیا کی طرف اور ذبائش دنیا کا تم شکار ہو گئے ہو؟ ان کے گھر تھے نا جو بڑے نقش و نگار والے، بڑے بڑے محلات تھے، وہ یہ اس کو سمجھتے تھے جیسے دائمی ہے، جیسے انہوں نے ہم بہت عرصہ تک اس میں رہنا ہے، اور یہ ان کی شان، ان کی عظمت اور ان کی پروٹیکشن کا یہ ایک ذریعہ ہیں، ضروری ہیں۔ جیسے آج ہم سمجھے بیٹھے ہیں کہ جی پیسہ بہت ضروری ہے، اسباب دنیا بہت ضروری ہیں، اور اسباب دنیا میں اپنی شان، اپنی عظمتیں دوسروں پر، اپنی عظمت کا کیا کرو؟ دوسروں پر مسلط کر دو، دکھاؤ کہ تم کتنے بڑے اہل ہو، تم کتنے بڑے عقل مند ہو، تم کتنے صلاحیتوں والے ہو۔ اور اس کا معیار کیا رکھا ہوا ہے؟ مال دنیا۔ اسی مال دنیا کو تو وہ لگے ہوئے تھے جو پچھلی قومیں برباد ہوئیں، تباہ ہوئیں، وہ اسی اخلاقیات کی وجہ سے، اسی بددیانتی کی وجہ سے۔ سب سے بڑی بددیانتی یہ ہے کہ آپ اپنے مالک سے کی نافرمانی کریں، آپ اس سے بے وفائی کریں، اس سے بڑی بددیانتی اور کیا ہوگی؟ جبکہ مالک بھی وہ ایسا جس کو اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے، پھر اس سے بے وفائی، پھر اس سے دوری، اس کی تو پھر سزا بنتی ہے۔ سزا دیکھیں، اگر اللہ سے نافرمانی کی کسی بھی صورت میں، کوئی بھی صورت ہوئی، تو اس کی ایک سزا ہے، کچھ دیر سزا بھگتنے کے بعد اس کی خلاصی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ شرک کر لیا، اس کی کوئی معافی نہیں، اس کی کوئی معافی نہیں، کیونکہ اتنا بڑا ظلم اس ذات کے ساتھ تم نے، اس کی بنائی ہوئی مخلوق کو، اس حقیر کو تم نے اس اعلیٰ کے ساتھ، بلکہ اس اعلیٰ سے بھی بڑھا دیا۔ آج اس کی بندگی میں ہم دنیا کے معاملات کو پہلے دیکھتے ہیں،
یہ پورے ہوتے ہیں یا ان پہ کوئی زد آتی ہے؟ عبادت چھوڑ دیتے ہیں، ان معاملات کو نہیں چھوڑتے۔ یہ ہے ہمارا حال۔ عارضی رشتے، عارضی تعلق جو اس نے دیے ہوئے کچھ وقت کے لیے، اس کو اتنا اہمیت دے دی، اور جس ذات نے یہ دیا، موقع دیا آپ کو، اس کو یکسر بلا دیا۔ تو تقوی نہیں ہے، تقوی کی طرف آنا ہوگا۔ قرآن آپ کو تقوی، اللہ آپ کو تقوی کی طرف بلا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو تقوی کی طرف بلا رہے ہیں، اور ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں فتوے، گنجائش بتاؤ اس میں، منیمم صورت بتا دو کیا ہے۔ اچھا چلو یہ بھی منیمم نہیں ہو سکی مجھ سے، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ کو تو ہم نے صرف معاف کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے نا، بس کوئی شک نہیں، وہ معاف کرنے والی ذات صرف وہی ہے۔ لیکن اس نے اپنی معافی کے بھی راستے بتائے ہوئے ہیں، اس کی بھی ایک صورت بتائی ہوئی ہے، کس صورت میں تمہیں میں معاف کر سکتا ہوں اور کروں گا، اور کون سی صورت ہے جس میں تمہاری معافی نہیں ہوگی، اور تمہیں میں ایسا سخت عذاب دوں گا، تم چیختے رہو گے، چلاتے رہو گے، تمہاری کوئی سنی نہیں جائے گی، تم سے عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا، تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی، باز آ جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ ابھی سے۔ لیکن نہ، ایسے بنے پھرتے ہیں جیسے ہر ایک چیز ہماری دسترس میں ہوگی۔ یہاں کچھ اختیار کیا ملا، اپنی ہم حیثیت ہی بھول گئے۔